الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كحجتين وعمرتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں روزے کو پورا کرو رات تک، جیسے رات شروع ہو جائے تو افطاری کر لو. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اگر اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. ویسے عام رمضان میں گویا کہ رات کو اجازت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے پاس جا سکتے ہو، ان دنوں میں نہیں جا سکتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ، بس دور دور رہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ باتیں واضح طور پر تاکہ لوگ نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو کنز العمال نے نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے تو رمضان فرض ہو گیا، اور رمضان کے 10 سال آپ کے رمضان مدینہ طیبہ میں آئے. 10 کے 10 سال میں ہی آپ نے اعتکاف فرمایا. ایک آدھ سال اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، بعض نے 2 سال لکھا ہے کہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے. اور پھر آپ نے اگلے رمضان میں بعض نے 20 دن اور بعض نے فرمایا کہ پورا مہینہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں تاکہ گزشتہ سال جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکا ہوں تو اس کی کسی حد تک تلافی ہو جائے. حالانکہ کوئی قضا نہیں ہے اس کی، 1 سال نہیں بیٹھا اگلے سال بیٹھ گیا، کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کی وہ کرنا ہے. لیکن اعتکاف کے فوائد بہت ہیں، اس لیے آپ نے وہ حاصل کرنے کے لیے اعتکاف پورے مہینے کا رمضان کا کیا. غزوہ بدر سن 17 ہجری کو اور جون کے مہینے میں ہوا. 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں، اور روزے ابھی فرض ہوئے ہیں پچھلے سال. 17 رمضان سن 2 ہجری جون کے مہینہ تھا. غزوہ بدر کا معرکہ وجود میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری اعلان فرمایا کہ چلو ان کا تعاقب کرتے ہیں.
یہ مدینہ طیبہ سے پرانا راستہ جو مکہ مکرمہ کی طرف آتا تھا، اب وہ راستہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بنا لیا ہے، پہلے ایسے ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا۔ جو نیا موٹر وے ہے اس کا نام شار ہجرت رکھ دیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، جس پر حاجی اب سفر کرتے ہیں، لیکن پرانا راستہ جو اصل مکہ اور مدینہ کا راستہ تھا اس کا بھی نام شار ہجرت ہی تھا، اب اس کا روڈ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے 160 کلومیٹر کے اوپر واقع ہے مکہ کی طرف، یہ تقریباً 400-500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ آپ سوچیں دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، جون کا مہینہ ہے، اور سفر بھی پیدل ہے، اور حجاز کی گرمی ہے، مکہ مکرمہ کی گرمی ہے کہ پتھر پر روٹی پک جاتی ہے، پیڑا لگا کے روٹی چوڑی کر کے پتھر پہ ڈال دیں روٹی پک جاتی ہے، یہ گرمی ہے۔ اس رمضان میں یہ پہلا یوم الفرقان جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، یوم الفرقان، وہ غزوہ وجود میں آیا جو حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، بہت بڑا کھلا میدان ہے جو ابھی تک اسی طرح ہے جس جگہ میں یہ معرکہ وجود میں آیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل من مبارز، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا، حل من مبارز کا نعرہ لگا کر آگے جاتے تھے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی، دوبارہ مرمت نہیں ہو سکی۔ وہ ایک ہی گڑھے کے اندر جو 70 ابو جہل وغیرہ عتبہ شیبہ 70 مشرکین کو پھینک دیا گیا تھا، وہ گڑھا موجود ہے، اور سخت گرمی، وہ ریتیلا سا علاقہ، اس جگہ میں کھلی جگہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہو کر جائزہ لے رہے تھے اور ہدایات جاری کر رہے تھے۔ وہاں ایک چھپر سٹیج سا بنایا گیا تھا، لکڑیاں یوں اس طرح، اس کو عربی میں عریشہ کہتے ہیں، عریشہ۔ اس جگہ پہ آج مسجد عریش ہے، جس جگہ پہ آپ کا سٹیج اور وہ جھگی سی تھی، وہ جھونپڑا تھا، اس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ اسی جگہ پہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنائی جس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ یہ 17 رمضان میں ہوا، اور آپ نے اختیاری اعلان فرمایا جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ آؤ، اور بعض دفعہ اختیاری اعلان میں جو آ جاتا ہے نا ثواب بہت حاصل کر جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تہجد کی نماز سنت ہے، فرض نہیں، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تہجد کا پابند ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے مگر اس وقت جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تہجد حالانکہ سنت ہے، جو پابند ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ سنت ہے لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے۔ یہ غزوہ بدر بھی اسی طرح ہے، اور اسی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا گر گئے، زخمی ہو گئے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت وہ اسلام کا علم بردار زخمی ہو گیا ہے اور جھنڈا بھی گر گیا ہے۔ آپ اپنے اسی عریشہ اس خیمے میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ اسلامی جھنڈا لہرائیں۔ پہلے سفید پرچم تھا، جب دوبارہ پرچم امی عائشہ کا دوپٹہ بنا کے لہرایا گیا تو وہ دھاری دار چادر تھی، کالی اور سفید لکیروں والی چادر تھی۔ دوبارہ جو عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، امی عائشہ کی اوڑھنی جھنڈا بنا، امی عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لہرایا، حضرت علی کی شہادت بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اتفاق کی بات۔ تو بات یہ دوستو 10 سال آپ کے مدینہ کا قیام ہے،
اور ہمیشہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اعتکاف اسلامی دنیا کی گوشہ نشینی ہے۔ رہبانیت تو اسلام نے پسند نہیں کی، رہبانیت اور چیز ہوتی ہے اور گوشہ نشینی اور چیز ہوتی ہے۔ گوشہ نشینی مطلوب ہے، مقصود ہے، مفید ہے۔ رہبانیت یہ اسلام میں نہیں، پہلی شریعتوں میں بھی اللہ نے فرض نہیں کی، لوگوں نے خود اپنے آپ کو تارک دنیا بنا دیا تھا۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ سنت کے مطابق بازار جائیں تو وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں سنت کے ساتھ، سنت سمجھ کر، یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو شریعت بدامہ کہ روحانیت ہے، یہ شریعت اسلامی شریعت، آپ اس کے اوپر چلیں۔ جو کام آپ وہ کر رہے ہیں جو دنیاوی فائدہ مند ہے، اس میں بھی اپنا زاویہ نظر درست کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں تو وہ بظاہر دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، پہلے بھی رہبانیت اللہ نے فرض، قرآن نے کہا ہے وَلَا رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ رہبانیت ہوتی ہے ہر چیز سے کٹ ہٹ کر، ساتھیوں سے، بیوی بچوں سے، کھانے پینے سے، آرام عیاش ساری چیزوں سے ہٹ کے الگ ہو جانا، یہ رہبانیت ہے جس کو اسلام نے پسند کیا۔ اسلام نے پسند کیا ہے گوشہ نشینی کو۔ گوشہ نشینی یہ ہوتی ہے کہ آپ دن کو کاروبار کریں اور اپنے دفاتر کے مراحل طے کریں، حق حقوق بیوی بچے سودا سلف لائیں، لیکن تھوڑا سا وقت تنہائی میں بھی بیٹھ جائیں، اپنے محسن کو، اپنے معبود کو اور اپنے محبوب کو یاد کریں۔ اپنے معبود کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ، اپنے محبوب پیغمبر کو یاد کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اور یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر مسجد جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہے، اور اس میں باقاعدہ امام اور مؤذن کا نظام مقرر ہے، بھلے جمعہ نہ ہوتا ہو، جامع مسجد اور ہیں، یہ محلے کی مسجد ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے اور مسجد کے حکم میں ہے، تو اس مسجد میں کم از کم ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا، ایک بیٹھ گیا تو سارے محلے کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ مسجدوں میں لوگوں نے دفتروں میں جائے نماز کے طور پر کچھ کمرہ مقرر کیا ہوتا ہے، اس میں ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی بھی ہو گئی، کبھی نہیں بھی ہوئی، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اور وہاں اعتکاف بیٹھنا بھی ضروری نہیں۔ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے دوستو، سب سے بڑی فضیلت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو عبادت میں مصروف ہو۔ لیلۃ القدر وہ شخص پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے جو عبادت میں مصروف ہو۔ اب آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے، اب طاق راتوں کا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے، چاند ہم نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا، طاق جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ جفت ہے، جس کو جفت سمجھ رہے ہیں وہ طاق ہے، لہذا پورا آخری عشرہ اعتکاف والا عبادت میں ہوتا ہے۔ اعتکاف والا شخص سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کیونکہ اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں داخل ہو گیا اس کا ثواب شروع ہو گیا۔ اب اگر یہ آرام بھی کر رہا ہے اور وہ خاص گھڑی آ گئی جو لیلۃ القدر کی ہے تو فضیلت اعتکاف والے کو نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ عبادت میں ہے، اعتکاف میں عبادت میں ہے۔ سب سے بڑی یہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اور
باقی اس میں گوشہ نشینی ہے، یکسوئی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، نوافل، یہ تمام چیزوں کی خوب محنت ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے، اللہ ہمت بھی دیتا ہے۔ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہر فاستعن باللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، مدد کی ضرورت تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگیں۔ تو ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ آج فلانا دنیاوی کام اچھا ہو جائے، اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے، لیکن عبادت پر بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہمت دے دے، شوق دے دے، توفیق دے دے عبادت کرنے کی، تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، دل میں قوت آئے گی۔ تو اعتکاف والے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں میں خوبیاں عطا کرتا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان تو خود مغفرت والا مہینہ ہے، اس میں مغفرت ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے مغفرت ہو جاتی ہے، صلہ رحمی سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تعاون، افطاری وغیرہ کرانے سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اعتکاف بھی اسی مہینے میں ہے، لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے، اور یہ فضیلتیں بھی ساری، مغفرت تو ہو چکی ہے، اور عبادت، شوق، ضبط شوق میں دن رات کشمکش، اس راستے میں انتہا نہیں ہے، جس کو چاہ رہے ہو وہ لامحدود ہے، جس کو چاہ رہے ہو وہ لامحدود ہے، اس کو حاصل کرنے میں جو یہ عبادات ہیں ان کی بھی انتہا نہیں۔ شوق، ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو، میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ رمضان خود مغفرت، تلاوت خود مغفرت، تراویح مغفرت، نماز مغفرت، سحری افطاری کسی کو کرائی یہ مغفرت، زکوٰۃ صدقہ یہ مغفرت، پھر اعتکاف بھی مغفرت، لیلۃ القدر بھی اسی میں، یہ کیا بات ہے؟ اتنی مغفرتیں، اتنا یہ۔ دوستو، یہ ایک مطلق مغفرت ہے اور ایک کمال مغفرت ہے، ایک مطلق مغفرت ہے، ایک کمال مغفرت ہے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے ماحول کی مثال اچھی سمجھ آئے گی۔ ایک شخص نے گھر بنایا، لنٹر ڈال دیا، پلستر بھی کر دیا، گھر تو ہو گیا ہے، سر چھپانے کے لیے چھپر تو مل گئے۔ محتاجی سے اللہ بچائے نا جی۔ یہ کرائے والے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنا ذاتی جھونپڑا دے دے، کرائے سے محفوظ ہو جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا، 3 چیزیں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور یہی چیزیں الٹ بھی ہیں۔ اچھا گھر، ہوادار گھر خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اچھی بیوی، نیک بیوی، آپ گھر میں جاؤ، اس کو دیکھ کے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب گھر میں جائیں تو آپ اپنے بچوں کو اس حالت میں پائیں کہ آپ خوش ہو جائیں، عبادت میں ہیں، ذکر اذکار میں ہیں، صاف ستھرا گھر ہے، بچے کوئی آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں، کوئی آپ کی قمیض کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جب اچھی تربیت کریں گے نا، تو یہ آپ کا انگور ہے جو آپ اس کو حاصل کریں گے، اور اچھی تربیت نہیں کریں گے پھر خطرہ ہے دوستو۔ ہاں، آنکھیں بند ہو جائیں تو اعمال تو اپنے ہی کام آتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں دوستو، لیکن اچھی تربیت کرو گے تو اولاد آپ کو نہیں بھولے گی۔ بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میں اتنا خوش ہوتا ہوں، عشق کے درجے کی محبت ہوتی ہے، عشق کے درجے کی محبت اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے کہ میرے والد نے یوں کیا، میرے والد، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور والد کو بھی ایسا والد بننا چاہیے نا کہ اولاد اس کے ساتھ والہانہ محبت کرے، فطری محبت کے علاوہ، پیسے کی لالچ کے علاوہ، ویسے ہی والد کے اخلاق اور کردار سے وہ محبت کرے۔ یہ والد ہونا چاہیے ایسا۔ فرمایا 3 چیزیں خیر و برکت کا ذریعہ: اچھا گھر، ہوادار گھر، اور اچھی بیوی، نیک بیوی۔ تو اللہ سے نیک مانگو گے، نیکی حاصل کرو گے تو پھر نیک بیوی ملے گی نا۔ جب نیت ہی کچھ اور ہوگی تو کچھ اور ہی چیز ملے گی۔ تو تیسری چیز، اچھی سواری،
اچھی سواری. دیکھو سواری جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جب کمزور ہو, اتنی کمزور ہو, وہ خود ہی چل نہ سکتی ہو, ہمیں اٹھا کر کیسے چلے گی؟ ہاں جیسے گھوڑا تھا اس زمانے میں, یہ سواری کو اچھا رکھنا چاہیے. بھلے وہ گھوڑا تھا کوئی بھی تھا, خوراک صحیح ڈالنی چاہیے, آپ کا فرمان ہے, پھر آپ کی خدمت صحیح کرے گی. آج کل کے دور میں کار ہے یا کوئی اور چیز سواری ہے تو اچھی سواری ہونی چاہیے. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اس بیان میں کہ جب پیٹرول پمپ پہ جاؤ پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو 100 روپے کا نہیں ڈلوانا, 200 کا. یہ نہیں, اللہ نے آپ کو گاڑی دی, لوگوں کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں. او بھائی گاڑی میں فل پیٹرول ڈالا نا تو وہ پیٹرول آپ کے پاس ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں پیسے پیٹرول پمپ والے نے لے لیے, وہ 1000 روپے کا جو پیٹرول ڈلوایا ہے وہ پاس ہی ہے, آپ کی گاڑی کے اندر ہی ہے پیٹرول. یہ بخل پر دلا. ہاں پیسے نہ ہو مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن پیسے ہونے کے باوجود 100 روپے کا 200 کا پیٹرول نہیں. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, آپ ظاہر کرو اس کو, اللہ خوش ہوتا ہے. تو پیٹرول فل رکھنا چاہیے, گاڑی اچھی ہونی چاہیے, اپنی طرف سے اس کا نظام صحیح ہو کہ راستے میں پریشانی نہ ہو, اور کبھی بن جائے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ امر ربی اسی میں خیر ہے, اس پہ بھی راضی ہونا چاہیے. اپنی طرف سے نظام پورا ہو اور اگر کوئی پریشانی آ جائے اس پہ بھی راضی ہو. ایمان کی کوالٹی یہی 3 چیزیں خیر و برکت کا ذریعہ. بخاری کی حدیث, کشادہ گھر, نیک بیوی اور اچھی سواری. تو بات یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو گھر دیا, اس نے چھت کھڑا کر دیا, پلستر کر دیا ہے, تو سر جھکانے کے لیے تو کافی ہے. لیکن اب یہ نظام کر رہا ہے, ٹیلیں لگا رہا ہے, کہیں کچھ اور خوبصورتی بنا رہا ہے, قالین بچھا رہا ہے, صوفے لگا رہا ہے. وہ تو نیچے بھی سو سکتا ہے بندہ, بیڈ لا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمال ہو رہا ہے, گھر میں کمال پیدا کیا جا رہا ہے. یہی بات ہے مغفرت کی. ایک ہے مطلق مغفرت, ایک ہے کمال مغفرت. ایسی کمال مغفرت کہ پھر دوسروں کے لیے بھی وہ دعا کا اور مغفرت کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت ساری عبادات. آپ دیکھیں نا, نیکی میں لالچ, نیکی میں مسابقت, دوڑ, ہرس, غبطہ, رشک, یہ مطلوب ہے, یہ مقصود شریعت ہے. اس کی مثال ہر جمرے میں بڑے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ریاض الجنہ میں, مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں وہ 10-10 منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں. تو ہر ساتھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 10 کے بجائے 20 منٹ ہونی چاہیے یا گھنٹہ ہونا چاہیے. یہ ہے فاستبقوا الخیرات, نیکی میں مسابقت. اچھا وہ 2-4 رکعت نفل پڑھنے کی ہے نا, تو وہ فوج کو دیکھ کے پھر جلدی سے پھر نفل شروع کر دیتا ہے کہ وہ فوجی جیسے دیکھے گا کہ اس نے سلام پھیر لیا تو یہ جائے اور دوسرے کو وہاں بٹھایا جائے, فوراً دوبارہ نفل. یہ ہے فاستبقوا الخیر, نیکی میں مسابقت, لالچ. حتیم میں نفل پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے, وہ بیت اللہ کا حصہ ہے, مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ ہے. اب 2-4 نفل پڑھے لیکن بندہ سیر نہیں ہوتا, دوبارہ پھر پڑھتا ہے, دوبارہ یہ فاستبقوا الخیرات. نیکی میں لالچ, حرص, شوق, غبطہ, یہ مطلوب ہے, مطلوب, اور اسی نے کام کر دینا ہے. جب شوق لگ گیا توبہ کا, استغفار کا, وہ کر رہا ہے بار بار توبہ استغفار, کر رہا ہے بار بار, بھائی ہو گئی نا توبہ استغفار, وہ تو غفور الرحیم ہے, معاف کر کے خوش ہوتا ہے. ہو گئی نا توبہ, پھر توبہ, پھر توبہ. یہ ہوتا ہے شوق اور لالچ, ہرس, ایک تڑپ لگ گئی اس کو کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لوں, بس یہی تڑپ انسان کام کر دیتی ہے. فرمایا الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا, الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آ گیا رب العالمین کے دروازے پر, ایمان لایا اور اپنے
اپنے ایمان کو زیور پہنایا اعمال صالحہ کی شکل میں، پھر اپنے سابقہ ماضی والے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس رونے والے پہ اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا راضی ہوتا ہوں کہ اس کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اتنا یہ لگا ہے نا توبہ میں، لگا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس شخص نے اپنی برائی پہ توبہ اتنی کی، اپنے گناہ پہ استغفار اتنا کیا کہ ایک حد تک جو استغفار تھا اس سے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، جو اوپر استغفار اضافی ہوا وہ نیکیوں میں شمار ہونے لگ گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اعتکاف بہت فضیلت کی چیز ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن اعتکاف بیٹھ لیتا ہے، ایک دن، فرمایا 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کی مسافت شمال اور جنوب کی دوری تک ہے، ایک دن کے اعتکاف۔ اور جس نے 10 دن اعتکاف کیا تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور یکسوئی، گوشہ نشینی، یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں دوستو۔ میں گزشتہ جمعے پر بھی ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا اور کئی دفعہ پہلے بھی، کہ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ فرما برداری، اتباع، تابع داری، عاجزی، بات مان لینا اسلام ہے۔ ایمان کا معنی ہے امن، دوسرے کو بھی امن دینا۔ ایمان میں داخل ہوا تو اپنے آپ کو بھی امن والا بنا لیا، بھائی عذاب سے بچ گیا، آپ نے آپ کو امن والا بنا دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، امن والا بنا دیتا ہے۔ ایمان، اسلام، اسلامی شریعت، اس میں کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو نقصان والا ہو۔ اسلام کا ہر پیغام، ہر حکم، ہر پہلو خوبی ہی خوبی والا ہے۔ یہ بندہ خود ہی بیمار ہو تو میٹھی چیز اس کو کڑوی لگے تو اس میٹھی چیز کا نقص تو نہیں ہے، بیمار تو یہ ہے نا، اس کے دل کا زنگ نہیں اترا، یہ کوالٹی کی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ نبی کی شان کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا آخری محبوب آئے گا، آخری کتاب کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو کلی کرے گا، سیکل کرے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے پیغمبر کے نورانی بول جو ان کی زبان اطہر سے جاری ہوئے اور میری کتاب کی تلاوت کی صورت میں لوگوں کے دماغوں کانوں میں گونجے، جنہیں نہیں سمجھ میں آئے ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قلب زنگ آلودہ تھے۔ پہلے زنگ اتارا جائے گا پھر رنگ کیا جاتا ہے، زنگ آلود پہ رنگ نہیں ہوتا، وہ غیر کارآمد ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام کی ہر چیز مفید ہے، کاش کہ یہ مسلم اس میں سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، سب انبیاء کو معجزات دیے گئے، سب، اور بہت سارے لوگوں نے وہ معجزات دیکھے، تو ان میں سے بعض نے معجزات دیکھے اور ایمان بھی لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ، جادوگر سجدے میں گر گئے، معجزہ دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کا کہ القِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، اے موسیٰ
ڈالو آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، کھا جائے گی سارے ان کے کرتب مرتب۔ جب دیکھا جادوگروں نے مسلمان ہو گئے، یہ معجزہ دیکھا، پیغمبر کا معجزہ دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ ایسے بھی اور پیغمبروں کے معجزے آئے، لوگ مسلمان ہوئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ میرے معجزے میں سابقہ انبیاء کے معجزوں میں فرق ہے۔ وہ معجزے پیغمبر کی حیات میں آئے، پیغمبر موجود تھا، معجزہ دکھایا، بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے مجھے ایسا معجزہ عطا کیا قرآن مجید کی صورت میں، جب میں زندہ ہوں تب بھی وہ معجزہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جب میں دنیا سے پردہ کر دوں گا، یہ قیامت تک رہے گی یہ کتاب، لوگ بعد میں آنے والے بھی اس کتاب کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، اس معجزے سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتے جائیں گے۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت تو ہو، شوق تو ہو، لگاؤ تو ہو، تلاوت تو ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے نا بھائی۔ تقریر سننا عبادت ہے، تقریر کرنا بھی عبادت ہے، تقریر سننا بھی عبادت ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں بند نہیں ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہے، پھر کمال نصیب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق یہ وہ معجزہ ہے، اس میں آپ غور و فکر کریں، ایک ایک چیز کو قرآن مجید نے کس انداز میں بیان کیا، اور فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر ہے یہ کتاب کہ نورانی تعلیم ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کے اوپر اترا، وہ فضیلت بھی بہت اونچی، لیکن یہ فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر ہے یہ کتاب کہ آپ کا دل اکتائے گا نہیں۔ یہ اتنی فصاحت اور لے میں جاتی ہے، قافیے میں جاتی، نون والقلم وما یسطرون، دیکھ کس طرح قافیہ آ رہا ہے، ایک ہی لے میں جاتی ہے۔ وہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا، قاری صاحبان کی تلاوت سنو گے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ وزن کیسے جا رہا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قافیہ دیکھ، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ایک ہی وزن جا رہا ہے۔ نورانی کتاب، اللہ کا کلام، پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوئی، یہ ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کی بادشاہ کتاب ہے۔ ایسے تھوڑا امراء القیس اور ان سبع معلقہ والوں نے اپنے قصائد بیت اللہ سے اتار لیے تھے، صرف انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں وزن کیسے آ رہا ہے، یہ فصاحت بلاغت کی بادشاہ کتاب ہے۔ جب یہ سورت لکھی، 7 معلقے جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا بادشاہ کہتے تھے، اتار لیے، نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انا اعطیناک الکوثر کلام بشر نہیں، یہ کسی اور ذات کا کلام۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں دوستو، اسلام نام ہی خوبیوں کا ہے، خیر خائی کا ہے، ہمدردی کا ہے۔ اسلام میں کوئی غلط چیز ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے جو انسان کے لیے مضر ہو یا جانور کے لیے مضر ہو۔ بھائی درخت کی شاخ کاٹنا منع ہے، جب ضرورت ہو جب کاٹنا، بلا وجہ درخت کی شاخ، وہ سیڑھیے کا تو ویسے قانون ہے نا، اللہ کا 1400 سال پہلے کا قانون ہے کہ درخت کی شاخ کو بلا وجہ نہ کاٹنا، وہ اپنے تنے سے جڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، آپ اس کو نہ کاٹو، اس کو نہ کاٹو۔ یہ ہر چیز جو تنے سے جڑ کے رہتی ہے نا دوستو، مضبوط ہوتی ہے۔ جب شاخ کٹ جاتی ہے، شاخ کٹ جاتی ہے نا، بے وقت ہو جاتی ہے، ذرا سی ہوا آتی، جھونپڑا وہ لے کے اس کو شاخ کو پتہ نہیں کہا۔ اسلام کا شجر طیبہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسلام کے کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ ہے، وہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کا تنا مضبوط ہے، اس کی شاخیں مضبوط ہیں، یعنی اعمال صالحہ بلندیوں کو چڑھتے ہیں۔ یہ شجر طیبہ، اسلام شجر طیبہ ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، تب مضبوطی رہتی ہے۔ مسند بزار نے
جو شرائط کے لحاظ سے یہ حدیث امام بخاری کے رجال کے شرطوں کے مطابق ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور لمبا سا خط کھینچا، پھر چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، چھوٹے چھوٹے. فرمایا ساتھیو دیکھو یہ جو لمبا خط ہے، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یہ گمراہ کر دیتے ہیں، ان راستوں کی طرف نہ جانا. اور پھر وہ آیت پڑھی، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، ان راستوں کی طرف نہ جانا، قرآن اور حدیث کے راستے کو لینا، یہ سیدھا راستہ ہے میرا جو میں لے کے آیا ہوں. آپ نے کیا راستہ لایا ہے؟ آپ نے انسانیت کو پتھروں کے سامنے جھکنے سے بچا کر اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا ہے. آپ نے لوگوں کے گلے کاٹنے سے ہٹا کر لوگوں کو سینے کے ساتھ لگانا سکھایا ہے. آپ نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے درندہ صفت لوگوں کو ایسا کامل انسان بنایا، ایسا کامل انسان بنایا کہ انسانیت کے قافلے کے سالار بن گئے. اور وہ پھر بچیوں کو پرورش کر کے، تربیت کر کے داماد بنانا پہلے عار سمجھتے تھے، پھر فخر سمجھنے لگ گئے. آپ نے ڈاکوؤں کو رہبر و رہنما بنایا. آپ نے سود خوروں کو حلال خور بنایا. یہ آپ کا راستہ ہے. فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اسی کو اپنانا. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، اور راستے نہ اپنانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ راستہ اسلام کا سیدھا راستہ ہے. اور ہماری کتاب ایسی کتاب ہے دوستو، جس طرح جن نقطے، جن زبر زیر جزم کے ساتھ قلب اثر محمد پہ نازل ہوئی، اسی طرح موجود ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں. یہ حق و صداقت کی دلالت ہے اسلام کی. دوسری بات، امام بخاری نے روایت نقل کی، فرشتے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں تو آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک جماعت کہتی ہے یہ شخص سوئے ہوئے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت کہتی ہے یہ سوئے ہوئے ہیں. دوسری کہتی ہے نہیں، پیغمبر سوتے نہیں ہوتے، یہ تو سوتوں کو جگانے کے لیے آتے ہیں. جو سوتوں کو جگانے کے لیے آئے وہ سوتا نہیں ہوتا، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. دوسری فرشتوں کی جماعت کہتی ہے ان کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، سوئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا، طرح طرح کے کھانے لگائے، اور پھر ایک دائی بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ کہ اندر دسترخوان سجا ہوا ہے، دعوت کے لیے آ جاؤ، کھاؤ، کھانا کھاؤ، آ جاؤ. وہ دائی لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں ادھر آ جاؤ. فرمایا من اجاب الداعی فدخل واکل، جس نے اس بلانے والے کی بلانے پر لبیک کہا، گھر میں داخل ہو گیا، کھانا کھا لیا، دخل الجنہ، یہ تو جنت. اور جس نے قبول نہیں کیا، ظاہر گھر میں نہیں داخل ہوا، کھانا بھی نہیں کھایا، فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ ومن عصى الرسول فقد عصى اللہ. یہ داعی جو بلا رہا ہے لوگوں کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ الدار جو گھر بنایا گیا یہ گھر جنت ہے، یہ جنت کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلام جنت کا نام ہے، اسلام مذہب ہے، اسلام سلام مادہ ایک ہے۔ اسلام کی دعوت یہ جنت کی دعوت ہے، خیر کی دعوت ہے۔ محمد وہ داعی ہے، گھر وہ جنت ہے، یعنی یہ شریعت جو لے کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا ایک باغ لے کے آیا ہے، اس میں آؤ داخل ہو جاؤ، سکون پا جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سکون پا جاؤ گے داعی کی بات کو قبول کر۔ یہ اسلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اسلام سلام، اسلام مذہب ہے، تابعداری ہے، اتباع ہے، اور نتیجے میں پھر جنت ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب میرا آخری محبوب آ گیا، اس پر نازل کی جانے والی آخری کتاب بھی میں نے نازل کر دی، اس کی آخری امت آئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاتم الانبیاء بن کے آیا ہے، اور کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، یہ خاتم الکتب بن کے آئی ہے، اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ ختم الشریعت ہو کر آئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے جو مذہب آسمانی بھی تھے اس آخری مذہب کے آنے کی وجہ سے وہ منسوخ کر دیے گئے، اب صرف اسلام ہے۔ وہ جی مذہب سارے صحیح ہوتے ہیں، مذہب سارے صحیح نہیں ہوتے، اور جاہلو جملہ درست سمجھو، درست کہو، دیگر مذہب والے لوگوں کو مارا نہیں جاتا، ان کا احترام کیا جاتا ہے، وہ اقلیت میں ہیں۔ آپ کا اخلاق ہو، آپ کا کردار ہو، آپ کا حسن تربیت ترتیب ہو کہ غیر مسلم متاثر ہو کے مسلمان ہو جائے۔ مذہب ایک صحیح ہے، اسلام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو نہیں پڑھتے ہو اور کچھ پڑھتے ہو، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دینداری کے لیے اسلام مذہب کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سارے مذہب صحیح نہیں، مذہب صرف اور صرف صحیح وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باقی مذہب والے جو لوگ ہیں، اقلیت والے، ان کا خیال کرنا ہے، اور آپ کے اندر حسن کردار ہو، حسن اخلاق ہو، حسن معاشرت ہو، تو میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر کہ وہ مجھ پہ چھائے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ملیشیا میں ان علاقوں میں آئی، تجارت کرنے آئی، تجارت کرنے۔ دوستو کفار نے دیکھا ہوئے ہوئے یہ اتنے سچے لوگ ہیں، کتنی پیاری تجارت کرتے ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں۔ ایک تجارت کی سنت کو دیکھ کے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ملیشیا اور یہ ریاض جزیرے، یہ صحابہ کے کردار کو دیکھ کے، اخلاق کو، تجارت کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج ہماری تقریر سن کے بھی کوئی نہیں مسلمان ہوتا، اللہ ماشاءاللہ ہے۔ دوستو کوالٹی اسلام میں خوبی ہے، وہ ہم نے اپنائی جو نہیں تو پھر کیا خوبی۔ ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ روم کے علاقے فتح ہوا، آپ نے گورنر بھیجے، لوگ سارے مسلمان ہو گئے، عیسائی تھے وہاں پر۔ بھائی مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ صحابہ نے جبر تو نہیں کیا، او مسلمان نو مسلموں نے کہا کہ ہمیں اس جماعت کی ایک ادا پسند آ گئی۔ کون سی ادا پسند؟ کہ یہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور وہیں کے غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ادا پسند آ گئی۔ اسلام خیر خواہی کا نام ہے، دیکھا نا، مالدار کو کہا نا 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، کیا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ ایک چیز بازار میں 100 روپے کی ملتی ہے نا، آپ نے جیب سے پیسے نکالے، وہ اتفاق سے 2-3 روپے کم نکلے، وہ بندہ کہے گا کوئی بات نہیں جو ہیں وہی دے دو، 2.5 روپے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں۔
وہ ایک پاکستانی ٹیکس نہیں ہے، یہ 17%، یہ سیل ٹیکس، یہ فلان ٹیکس، یہ رہنے کا ٹیکس، یہ چلنے کا ٹیکس، یہ دیکھنے کا ٹیکس، یہ پھرنے کا ٹیکس، یہ سونے کا ٹیکس. یہ پاکستان نہیں ہے، یہ ٹیکسوں کی بھرمار نہیں ہے. یہ اسلام مذہب خوبی اور پاکی کا مذہب ہے، خیر خواہی کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے. 100 میں سے 2.5 روپے. اور پھر پابندی نہیں ہے. آپ کو جو غریب نظر آتا ہے بس وہ سید نہیں ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، مالدار نہیں ہونا چاہیے، آپ کا قریبی رشتہ دار اولاد یا والد نہیں ہونا چاہیے. آپ جس کو غریب سمجھتے ہیں، 35,000 روپے کی مالیت جس کے پاس نہیں ہے، مل جل کر بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اتنی رقم تک کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. بات یہ ہے دوستو، اسلام ساری خوبیوں کا نام ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی. اسلام صفائی کا علمبردار ہے، صفائی کا، اور اسلام میں ہی صفائی ہے. غیر مذہب جو ہے اس میں صفائی کے نام کی نشانی نہیں ہے. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو. اور جن کو باتھ روم نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، نہانا نہیں آتا، 3 مہینوں کا گندا جسم ایک ٹب میں پانی ڈال کے اندر ہی شیمپو بھی ڈال کے اندر ہی لیٹ گئے اور نہانا ہو گیا. اسلام مذہب دیکھو، اس کے منہ دھونا دیکھو، نہانا دیکھو، طریقہ دیکھو. اسلام صفائی کا نام ہے. اور اسلام مذہب اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ یہ تو 7 سال والے بچہ جب ہو جائے تو کہتے ہیں جدا جدا سو، کہ سونے کے وقت جو جراثیم، پسینہ یا فلاں وہ دوسرے کے ساتھ متعلق نہ ہو. اور یہ مذہب ہے جس کے آج کمزور ایمان والا تعریف کرتا ہے کہ انگریز بڑے کیوں ہیں. جو کتے کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ نہلاتے ہیں، وہ مذہب صاف ستھرا ہے؟ یا یہ مذہب جو پاکیزہ پیغمبر لے کے آیا، صاف ستھرے ہدایات اور پیغام لے کے آیا، ان کی تعریف کرتے ہو، شرم نہیں آتی، اور اپنے پیغمبر کی تعریف نہیں کرتے ہو جو خوبیوں کا مرکز ہے. تو بات یہ ہے دوستو، میں اعتکاف کی بات کر رہا ہوں. بہت خوبی والا عمل ہے. لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور دعاؤں کا موقع ملتا ہے. دوستو ایک بات کر کے ختم کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، وہ اجتماعی کاموں کے لیے ہوتی ہے، وہ سنت ہے. اللہ بارش دے دے، ملک میں امن دے دے، ہم سب کو اچھے حالات، سکون کی زندگی دے دے. یہ اجتماعی دعا کی خوبی یہ ہے. اور ایک ہے شخصی دعا، اپنی گناہوں کی معافی. یہ ہوتی ہی تنہائی کی ہے، یکسوئی کی ہے، اور آپ کو خود یقین ہو جائے گا جب دعا کرو گے کہ میری دعا قبول ہو گئی. میری دعا کس سے مانگے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم ہے، اونگ تک نہیں آتی. اور اپنے راستوں پہ دربان، چوکیدار، پروٹوکول کی مشینری نہیں ہے کہ کوئی آئے اور یہ نہ آئے. سب سے پہلے اللہ کی نگری میں، جنت میں داخل ہونے والے غربا ہوں گے. سرکار سے پوچھا اپنے رضاکاروں نے، اے اللہ کے حبیب، چابی آپ کے پاس ہے جنت کی، آپ جب دروازہ کھولیں گے آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا احسان ہے، فخر سے بات نہیں کرتا ہوں، جنت کی چابی اللہ نے مجھے عطا کی، لیکن میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میرے فقیر امتی ہوں گے. بات یہ کر رہا ہوں دوستو کہ اللہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہو، تنہائی میں، اس کے دربان نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی، وہ غضبناک نہیں ہے، وہ مہربان ہے، وہ گناہگار سے گناہگار تر کو اپنے دامن رحمت میں لے کے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ کو جس نے لے لیا
سب ہو گیا اس کا، نبی بھی اس کا ہو گیا، اللہ بھی اس کا ہو گیا، دنیا آخرت بھی اس کی ہو گئی۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ لوگ فتوے لگاتے ہیں نا، فلانا اس طرح، وہ جی اس طرح، نہیں، اپنے آپ کو دیکھو، پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا ہے، خبر کون ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا ہے، خبر کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ وہی جانتا ہے کون مقبول ہے۔ کس نے اپنی تنہائی کی دنیا کو سنوارا اور درست کیا ہے؟ اللہ کو اپنا معبود بنایا۔ سلطان العارفین باہو رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو۔ یہ سلطان العارفین ہے جو آپ کے پاکستان سرزمین میں جتنے اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں وہ بھی آرام میں ہیں۔ یہ سارے اولیاء اللہ دوستو میرے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے سید کونین سے، ابو بکر سے، حضرت علی، عمر و عثمان سے، وہاں سے لے کر مجدد الافسانی تک، شاہ ولی اللہ تک، اور پھر یہاں حق بہو تک پہنچے۔ یہ سب ہمارے ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ یقین عالم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ اگلی بات جو فرمایا، جو تیغیلا بدستاری بیان تنہا چے غمداری، جو تیغیلا لا الہ الا اللہ جب اپنے پاس تو رکھتا ہے پھر تنہائی میں ہے، ڈرتا کس سے ہے؟ جب تیرے دل میں اللہ اور اللہ کا محبوب ہے تو اور کیا چاہتا ہے؟ جو تیغیلا بدستاری بیان تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ اس معبود کے علاوہ اور اس کے محبوب کے علاوہ، اس معبود دال، اس معبود کے علاوہ اور اس کے محبوب جو مدینہ میں آرام کر رہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا محبوب نہ بنانا۔ جو تیغیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری۔ او بلیو ایریا والو، سب سے اونچی دولت، سب سے اونچا سرمایہ وہ ایمان ہے جو حالت نزع میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ جب وہ تمہارے پاس ہے تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ مجو از غیر حق یاری، اللہ کے علاوہ اور اس کے محبوب پیغمبر کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا، اس لیے کہ تمام مشکلوں کی گرہیں کھولنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی